صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوف خدا عز و جل کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ خوف خدا کا مطلب یہ کہ اس بات کا ڈر دل میں ہو کہ اللہ بے نیاز ہے نا۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائے تو بڑے بڑے پرہیزگار کانپنے لگ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے تو ہم جیسے کالے منہ اور گناہگار بھی اس کی رحمت سے جنت میں حصہ پا جائیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اس کی ناراضگی کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بنیادی علامت یہ ہے کہ نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ تو یہ جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں نا اور نیکیوں سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈرنے کا مقام ہے کہ نیکی اللہ کی توفیق ہی سے بندہ کر سکتا، ورنہ نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ناممکن ہے۔ تو نیکی کی توفیق سلب ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے متعلق ہمیں ڈراتا ہے کہ کہیں تم سے رب ناراض تو نہیں ہے کہ تم سے نیکی کی توفیق سلب کر لی گئی، تم سے تہجد کی توفیق چھین لی گئی، تم سے نماز با جماعت کی توفیق چھین لی گئی، کسی کو رشوت کے سپرد کر دیا گیا، کسی کو سود کے حوالے کر دیا گیا، کسی کو فلمیں ڈراموں کے حوالے کر دیا گیا، کسی کو شراب کے حوالے کر دیا گیا۔ بندے کو چاہیے کہ اس کیفیت سے نکلے، اس کیفیت میں رہ کر بے باک نہ ہو جائے، نکلے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے کہ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ کہ جب رب ناراض ہو جائے تو ہلاکت ہے نا، سب راضی ہیں، سب خوش ہیں، رب ناراض ہو گئے۔ جب رب ناراض ہو جائے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرے، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے۔ یہ ایک احساس ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے نافرمانوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے اتفاق اور محبت کو اٹھا لیتا ہے۔ تم فلمیں بند نہیں کرو، تم ڈرامے بند نہیں کرو، تم گانے بند نہیں کرو، تم نماز قضا کرنا بند نہیں کرو، تم جھوٹ بولنا بند نہیں کرو، مارکیٹ میں بیٹھ کر دھوکہ دینا بند نہیں کرو، فراڈ کرنا بند نہیں کرو، ملاوٹ کرنا بند نہیں کرو، رشوت بند نہیں کرو، سود بند نہیں کرو، بدکاریاں بند نہ ہو، شراب کے اڈے بند نہ ہو، جوئے کے اڈے بند نہ ہو، سنیما گھر خالی نہ ہو۔ آئے دن نت نئے فلمیں چڑھے اور لوگوں کا رش کے رش لگے، روڈ کے روڈ جام ہو جائے، کوئی پیچھے سے پوچھے گا کیا ہوا، تو پتا چلے مسلمان فلمیں دیکھ کر باہر نکل رہے ہیں۔ خوف خدا ہے۔ ارے کبھی مسجد کے باہر روڈ جام ہوتے ہیں، مسلمان نماز پڑھ کے چونکہ باہر نکل رہے ہیں، ظہر پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، عصر پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، عشاء پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، فجر پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اور سڑکیں جام ہو گئی ہو؟ نہیں، فلمیں دیکھ کر باہر نکل رہے ہیں، جام ہو گئی ہیں سڑکیں۔ ارے ادھر رش کیوں لگ گیا؟ ارے بھائی وہ کسی گلوکار کا کنسرٹ ہے، فنکشن ہے، مسلمان اس کا گانا سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم غلط بات کہہ رہا تو بولو نا بھائی، تم غلط بولتے ہو۔ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم نے کیا پایا؟ ذرا سوچو تو صحیح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدری چینل کے ناظرین، ماں باپ کی نافرمانی کر کے کیا پایا؟ بیوی بچوں پر ظلم کر کے کیا پایا؟ قتل و غارت گیری کر کے کیا پایا؟ ایک شخص ایک عورت کو یرغمال بنا رہا ہے، ایک بزرگ اس کے کان میں کہہ کر چلے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دھڑ سے زمین پر گر پڑا اور اللہ کا خوف اتنا اس کے دل میں داخل ہوا کہ بخار چڑھ گیا اور خوف خدا سے اس کی روح نکل گئی۔ تم موبائل اٹھو تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، تم چوری کرو تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، اے ٹی ایم مشین کارڈ کے اندر ایک شخص ضرورت پر پیسے نکالنے جاتا ہے اور تم اس کو ٹی ٹی دکھا کر، اسلحہ دکھا کر اس سے مال لوٹ کر چلے جاتے ہو، خوف و ہراس پھیلاتے ہو، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا، دکانداروں کو پرچیاں بھیج کر، گھروں میں پرچیاں بھیج کر بھتے وصول کرتے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ نوجوان بچیوں کو تم اغوا کر لیتے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ کالے کالے چشمے پہن کر کہ تمہاری آنکھوں کو کوئی دیکھ نہ لے اور تم تر تر کر کے بے پردہ عورتوں کو تک رہے ہوتے ہو، تم دیکھتے نہیں؟ تمہارے کالا چشمہ دیکھ کر کوئی فرد تمہاری آنکھیں بھلے کو نہ دیکھے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے کہ تو کیا دیکھ رہا ہے۔ لاکھ پردے ڈال کر چپ چپ کر فلمیں دیکھتا ہے،
چپ چپ کر شراب پیتا ہے، چپ چپ کر بدکاری کرتا ہے، اور ذرا سا پردہ ہلتا ہے، ذرا سا دروازہ ہلتا ہے تو تیرے دل میں بے قراری آ جاتی ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے نہیں باہر کوئی بھی نہیں ہے، پھر آ کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ارے تو بھول گیا کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ دیوار کے پیچھے لے جا کر کسی کو پٹا کر تو رشوت دے رہا ہوتا ہے، یہاں وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور آہستہ آہستہ تو اس کے ہاتھ سے پیسے لے رہا ہوتا ہے۔ بھول گیا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ ڈرتا نہیں ہے تو خدا سے؟ سوچئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب بندہ خوف خدا والا بن جاتا ہے اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ڈرتا ہے۔ صحابہ کا خوف دیکھیں، اللہ سے ڈرتے تھے، یہ اللہ بے نیاز ہے نا، ہمیں اسے ڈرنا چاہیے، نہ جانے ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے نہیں رہتا۔ یہ سوچے کون؟ ہم سوچتے نہیں اپنے رب کی نافرمانی کے بارے میں، ہمارا بنے گا کیا؟ تھوڑی سی گرمی ہمیں بے چین کر دیتی ہے، اللہ ناراض ہوا اور قبر میں گرمی آ گئی تو کیا کریں، کبھی سوچا ہے؟ یا پنکھے چلتے اے سی بند ہو جائے تو پسینے سے حالت بری ہو جاتی ہے، قبر میں تو روشنی بھی نہیں ہوگی، ہوا بھی نہیں ہوگی، اللہ ناراض ہو گیا تو قبر میں کیا کریں گے، کبھی سوچا ہے؟ نزا کے بعد راز کھل گیا تو کیا کریں گے، کبھی سوچا ہے؟ مرنے کے بعد لاش نے بدبو چھوڑ دی، معاذ اللہ کوئی ایسی چیز ظاہر ہو گئی، ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے نا۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کی قسم اس سے ڈرنا چاہیے۔ اے رشوت کا لین دین کرنے والوں سوچو، اے سود کا کاروبار کرنے والوں ذرا سوچو، اے مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنے والوں ذرا تو سوچو، اے چوری ڈکیتیاں کرنے والوں ذرا تو سوچو، اے قتل و غارت گری کرنے والوں ذرا تو سوچو، اے بے پردگی کرنے والیوں ذرا تو سوچو، اے اپنے شوہروں کو ستانے والیوں ذرا تو سوچو، اے بے حیائی کرنے والیوں ذرا تو سوچو، اے بد نگاہی میں مبتلا ذرا تو سوچ، اے گناہوں میں مبتلا ذرا تو سوچ، اے فلمیں دیکھنے والے کچھ تو سوچ، اے مال غضب کے ساتھ دبانے والے، قبضہ کرنے والے، تو بھی سوچ لے، تو بھی سوچ لے کہ کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ سوچو، اے سنیما گھر چلانے والوں ذرا سوچو، اے فلموں میں کام کرنے والوں ذرا تو سوچو، اے بے پردگی کرنے والوں، بے پردگی کرنے والیوں ذرا تو سوچو، اے موسیقی کو روح کی غذا بنانے والوں ذرا تو سوچو کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے اور عذاب قبر نے آ لیا تو کیا کریں گے، جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا کریں گے؟ یہ دنیا کی واہ واہ کیا کام آئے گی، دنیا کی شہرت کیا کام آئے گی؟ اے ایڈورٹائز کے نام پر بے پردگی کرنے والیوں ذرا تو سوچو، اے روسٹس کی نوکریاں کرنے والیوں ذرا تو سوچو، بے پردگی کے ساتھ نرسوں کا کام کرنے والیوں ذرا تو سوچو، ناجائز و حرام ذریعے سے دیگر معاملات میں مبتلا ہونے والوں ذرا تو سوچو، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے، کیا بنے گا؟ ذرا سوچا کیا بنے گا؟ کتنے دن جیئیں گے؟ ابھی ملک الموت آ گئے اور ہم خلاص، ختم، قصہ پورا، نوکری یہی، کاروبار یہی، بنگلہ یہی، بینک بیلنس یہی، ساری چیزیں یہی، سارے کپڑے الماری میں رہ گئے۔ کفن الماری سے نہیں آئے گا، کفن باہر سے آئے گا۔ آپ نے الماری میں کفن تھوڑی کو رکھا ہے، کوئی اتنے بڑے باتھ روم میں تھوڑی کو آپ کو نہلائیں گے، کمرے کے اندر گسا لائے گا اور نہلا کر چلا جائے گا، اتنے بھاری بھاری صابن اور شیمپو سے تھوڑی کو نہلائیں گے۔ ہاں پتہ چلے گا جب نہائیں گے تو۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، میرے حبیب کا دیتا ہوا ستایہ۔ یہ ڈھیل دینا جو نا، گناہ کے باوجود ڈھیل دینا، نافرمانے کے باوجود ڈھیل دینا، یہ تو خوف کی علامت ہے۔ یہ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جب بھی کھینچے گا کہیں کا نہیں رہے گا۔ یہ بے پردہ عورتیں جو گھومتی ہیں نا، یہ سمجھے یہ ڈھیل ہے۔ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے کیسے خوشی رہ سکتی ہو؟ یہ زمین کو اللہ کی عبادت سے بھرنے کے بجائے تم اللہ کی نافرمانیوں سے بھر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو کہ تمہیں زمین ہی میں نہ دھسا دیا جائے، کہ تمہارے چہرے مسخ نہ کر دیے جائیں۔ کہاں ہے ہمارا چین؟ کہاں ہے ہمارا سکون؟ کہاں ہے ہمارا قرار؟ کبھی مہنگائی کے نام پر
کبھی خوف کے نام پر، کبھی دہشت کے نام پر، چوری ڈکیتیوں کے نام پر، کبھی سخت گرمیوں کے نام پر، کبھی بارشیں بند ہو گئی، کبھی سیلاب آ گئے، کبھی زلزلوں کے جھٹکے آ گئے. یہ ساری چیزیں کیا ہمیں ہلاتی ڈراتی سمجھاتی نہیں ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس اب تک جس کا علاج نہیں آیا وہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، طرح طرح کے بیماریاں، پریشانیاں. ہسپتالیں دیکھو خالی نہیں ہیں، مہنگی سے مہنگی، سستے سے سستے، دونوں ہسپتالوں میں چلے جاؤ بھرے پڑے، اٹے پڑے ہوئے ہیں. کیا یہ سارے کام، یہ سارے معاملات، یہ سارے حالات ہمیں جھنجھوڑ کر کہتے نہیں لوگوں اللہ سے ڈرو؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے حضور جھک جائے؟ خوف و ہراس و دہشت کی باتیں کرنے والوں، ذرا مجھے آپ بتاؤ، آپ کی مسجدیں کتنی آباد ہو گئی ہیں؟ بتائیے کتنے نمازی بڑھ گئے؟ بتائیے کتنی قرآن کی تلاوتیں بڑھ گئیں؟ بتائیے کتنے ٹی وی پر آنے والے بے حیائی کے پروگراموں کو آپ نے دیکھنا بند کر دیا؟ بتائیے نا آپ. کچھ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے پتھر سے جیسے ہمارے ہو گئے دل کہ اتنی ڈرانے والی، اتنی خوف زدہ اور ہیبت ناک چیزیں بھی ہمیں جھنجھوڑ نہیں رہی ہیں. زمین ہلتی ہے، ہم نہیں ہلتے. ہمارا بنے گا کیا؟ خوف خدا عز و جل. اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کیجئے، اچھا ماحول اختیار کیجئے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ کہے گا ابھی یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی دعوت دے گا، آپ کو جو عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے وہ لیجئے. انہی میں دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے. علماء اہل سنت کی صحبت میں آئیے، عاشقان رسول کی صحبت میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، مدنی چینل دیکھیے. خوف خدا آئے گا اللہ کی رحمت سے. اس کا خوف بھی ایک نعمت ہے، اپنے جس بندے کو چاہے عطا کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا اور حقیقی خوف عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.